بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی ہمارے لیے آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ قرآن کے سامنے بیٹھا جائے اور سمجھنے کے لیے اپنی فکر سوچ کو استعمال میں لائے کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق نہ ہو تو یہ کام بہت مشکل ہے۔ اللہ نے توفیق بخشی ہے تو اب ہم ٹائم دیں گے، وہ 2 آیات ہیں، آج اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں آپ کو دعوت دوں گا اور غور کریں گے کہ جہاں کہیں مشکل ہو وہاں آپ ضرور سوال کریں تاکہ یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں۔ اور میری اور آپ کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کے کلام کو سمجھا جائے، غور کیا جائے، اور سمجھنے اور غور کرنے کے بعد اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی ہم ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اللہ مجھے اور آپ کو قبول فرما دے۔ آئیے ترجمے کو دیکھیں گے اور غور کریں گے کہ ترجمہ کیا ہے۔ کن کے معنی ہوتا ہے ہونا، کن معنی کن فیکون، کن فیکون، کن کے معنی ہونا، اس کا ترجمہ ہوگا کن کے معنی ہو۔ اور تم جب آتا ہے تو اردو اور عربی میں ایک اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ ہو تم۔ خیر کے معنی بہترین، اور امت کے معنی امت، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہو تم بہترین امت، اخرجت نکالی گئی ہو، نکالی گئی ہو۔ چونکہ امت جو ہے یہ مؤنث ہے، ہماری زبان میں بھی امت اور عربی میں مؤنث ہے، اس لیے یہ تا لگا۔ اگر یہ مؤنث نہ ہونا تو پھر یہ اخرجا ہوتا۔ کیا ہوتا؟ اخرجا، نکالے گئے ہو، نکالی گئی کو لکھا ہوا ہے، یہ تا کے لکھا۔ آگے کیا ہے؟ للناس، لے کے معنی لیے، اور اس میں ال ہے، ال کے معنی تمام، اور جس طرح کہتے ہیں ہم انگریزی میں، اور ناس کے معنی کیا ہے؟ لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ اب تمہارا کام کیا ہے؟ تعمرون، کیا کرو گے؟ حکم دو گے، امر دو گے۔ اس چیز کی طرف بالمعروف، اچھے کاموں کی طرف۔ اچھا، اب آپ نے غور کرنا ہے، یہ جو لفظ ہے یہ خرجا سے، روٹ ورڈ کیا ہے؟ خرجا، یہ نوس ہے، یہ امر ہے، یہ عرف ہے۔ اس میں بے لادا ہے، ال لادا ہے، میم لادا ہے، عرف لادا ہے، واو جمع کی۔ اس کو آپ نے سمجھ لیا۔ آگے دیکھیں، وَتَنْهَوْنَ، اور تا کے معنی کیا ہے؟ تو نہیوں کے معنی روکو گے، ان کے معنی سے، منکر کے معنی برے، برے کاموں سے تم روکو گے۔ تم بہترین امت اس لیے ہو کہ تم کیا کرتے ہو؟ لوگوں کو اچھے کام کی طرف تم بلاؤ گے اور برے کاموں سے روکو گے۔ اور تم تؤمنون، اور تم ایمان لاؤ گے یا ایمان لاتے ہو اس پر۔ یہ یہاں پر دعا لکھا ہوا ہے کہ یہ یہاں تم یہ کام کرتے ہو یا نہیں کرتے، یہ یہاں دعا لگا دیا۔ یہاں رک جاؤ، غور کرو کہ واقعی تم خیر امت میں ہو، بہترین امت میں ہو، بہترین جماعت ہے تمہاری، بہترین لوگوں میں تمہیں شمار ہے۔ تو تم نکالے گئے کس کے لیے؟ تمام دنیا کے لوگوں کے، تمام لوگوں کو کیا کرے ہو؟ اچھے کاموں کی طرف بلاؤ گے، برے کاموں سے لوگوں کو روکو گے۔ اور تمہارا ایمان کس پہ ہوگا؟ اللہ کا۔ اب یہ اپنے بارے میں سوچو کہ آپ اس کیٹیگری میں ہیں، یہ کام آپ کر رہے ہیں، اس خیر امت میں آپ ہیں، اگر ہو تو پھر آپ یہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، بس یہ۔ آگے کیا ہے؟
ولو آمنا، اور اگر آمنا ایمان لائے یا ایمان لاتے کون؟ اہل کتاب. اگر اہل کتاب ایمان لاتے، لام لگا دیے. لام کے معنی ضرور، کانا معنی ہوتے یا ہوتا، خیرن بہتر نہ ہو ان کے لیے. اگر اہل کتاب بھی نبی کے وسلم کے دور میں یا آج بھی اگر ایمان لائے تو ان کے لیے کیا ہے؟ پھر یہ کیا کرتے؟ یہ بھی خیر امت میں شمار ہو جاتا. لیکن کیا کرتے؟ بالمعروف وتنہون عن المنکر کرتے، وتؤمنون باللہ، وہی اللہ پر یقین کرتے. منہم ان میں سے المؤمنون مومن بھی ہیں، اکثر اور اکثر اور ان میں الفاسقون کیا ہے؟ فاسق. فاسق کے معنی کیا ہوتا ہے؟ نافرمان. فاسق فاجر آپ کہتے ہیں نا، اردو میں استعمال کرتے ہیں. فاسق فاجر ہے یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے والا. خارج خارج تو نہیں. فاسق کے معنی ہوتا ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اچھے کام نہیں کرتے. تو ان میں یہ بھی ہے کہ فاسق وہ ہے جو بالکل ایمان نہیں لاتے. اچھا اب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان سے ڈرے نہیں کہ فاسق فاجر. ٹھیک ہے، ہرگز نہیں. ٹھیک ہے، ہرگز نہیں. یضروا ضرر پہنچا سکیں گے، کیا پہنچا سکتے ہیں؟ تم کے معنی تم کو، یعنی ہرگز ضرر نہیں پہنچا سکتے ہیں تم کو، الا مگر کیا کر سکتے ہیں؟ اذیت دے سکتے ہیں. اب آپ اردو میں بول رہے گے نا، ضرر کس کو کہتے ہیں اور اذیت کہتے ہیں؟ اذیت اردو میں کیا کہتے ہیں؟ تکلیف. تکلیف جو کس طرح تکلیف؟ تکلیف ہاتھ کی تکلیف نہیں، زبان کی تکلیف. زبان کی تکلیف یعنی پیٹھ پیچھے باتیں کرنا، برائی کرنا، آپ کے خلاف برائی کرنا، اس کو ہم اذیت کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں نا ایذا دے رہے ہیں، اذیت دے رہے ہیں. اردو میں کہتے ہیں وہ اذیت کیا ہے؟ جو ہاتھ سے نہیں، زبان سے، پروپیگنڈے سے آپ کو تکلیف پہنچائے. یعنی اس وقت آپ مسلمانوں کے خلاف ایک اور پروپیگنڈا ہوگا. جب آپ اچھا کام کریں گے تو آپ کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہوگا. تو آپ کو ضرر نہیں دیں. ضرر کہتے ہیں زخم لگانا. اور اذیت کے معنی کیا ہے؟ پیچھے بات کرنا. تو یہ کام کرنا، یعنی یہ آپ کو ضرر نہیں پہنچا سکتے مگر یہ اذیت. اب آگے دیکھیں، وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر یقاتلوکم لڑے تم سے، لڑے تم سے، لڑائی کریں تم سے، قتل کریں، یولو کیا کریں گے؟ یولو. یولو کے میں ڈر کرنا، موڑیں گے، پھیریں گے. تم کے معنی تم سے، ادبار یہ دوبر کی جمع ہے. دوبر کمر کو کہتے ہیں، پیٹھ یعنی پیٹھ. تم سے کریں گے پیٹھ، تم سے. جب یہ تمہارے ساتھ یہ کریں گے اور تمہارے ساتھ نہیں آئیں گے، ایک کام یہ ہے پھر لا نہیں ینصرون، مدد کی جائے گی. مدد کی نہیں، مدد کی جائے گی. اب یہ جو لفظ ہے ینصرون، اس کو میں نے یہاں لگا، اس لیے لگا دیا کہ یہ لفظ کیا ہے؟ ینصرون نہیں ہے، ینصرون نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ اس دونوں کو دیکھتے. اب چونکہ ہم بورڈ میں لگے ہوئے نا
درس دیتا تو آپ کو نہیں چلتا، اب میں سمجھا سکتا ہوں۔ ینصرون کے معنی وہ مدد کریں گے، وہ مدد کریں گے۔ ینصرون وہ مدد کرتا ہے، مدد کرے گا۔ ینصران وہ دو مدد کرتے ہیں، دو مدد۔ ینصرون یہ سب مدد کرتے ہیں، مدد کریں گے۔ لڑکی اگر ہوگی نا تو آپ کہیں گے تنصر، وہ مدد کرتی ہے، مدد کرے گی۔ تنصران وہ دو مدد کرتی ہے، مدد۔ ینصرنا مرد ہوں گے تو کہیں گے ینصرون، اگر عورتیں بہت ساری مدد کر رہی ہیں تو کیا کرو گے؟ ینصرنا۔ اب یہاں پہ تنصرو تم مدد کرتے ہو، تنصرانے تم دو مدد کرتے ہو، تنصرو تم سب مدد کرتے ہو۔ لیکن لڑکی اگر ہوگی نا تو آپ تنصر نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے آپ؟ تنصرینا، تفعلینا، تشکرینا، تنصرانے اور تنصر تم سب مدد کرتے ہو۔ اب اگر ایک آدمی مدد کرے گا تو کیا ہوگا؟ مرد ہوگا یا عورت ہوگا؟ انصر میں مدد کرتا ہوں، اور اگر عورت ہوگی تو بھی کہیے میں مدد کرتی ہوں۔ ننصر ہم سب مدد کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا کہ اس میں ہم نے جو استعمال کیا ہے الف کا نون یا الف کا میں نے کہا تھا آپ سے کہ آئی کے لیے، تا کس کے لیے؟ یو کے لیے، اور نون بی کے لیے، اور یا 8% کے لیے یہ استعمال ہو گیا۔ اب یہ اگر لفظ ہم ملاتے ہیں یہ سارے ملا کر کے یہ کیا بنے گا؟ اتنی۔ اب اگر آپ یہ کہیں گے انصر میں مدد کرتا ہوں، تنصر اور ینصر وہ مدد کرتا وہ مدد، ننصر میں مدد ہم مدد کرتے ہیں۔ یہ آپ کریں۔ اب یہ اپنے یہاں پڑھاتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ بتانا تھا یہ لفظ کیا ہے؟ ینصرون، مدد کی جائے گی ان کی، نہیں مدد کی جائے گی۔ اب آپ آتے ہیں کنتم